میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بچیوں اور تمام امت مسلمہ اور خاص طور پر اہل پاکستان، ہم سب کے لیے مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی، ہم زندہ ہیں اور اللہ کرے کہ رمضان سب کو نصیب ہو۔ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا۔ ان کا روزہ مشقت والا تھا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، سحری بھی افطاری بھی۔ ان کی نماز تراویح نہیں تھی، ہماری نماز تراویح ہے قرآن سننے کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب علیہ، هل من سائل فاعطیہ۔ یہ تین آوازیں 24 گھنٹے چلتی ہیں آسمانوں پر۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا، آگے بڑھا۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الشر ادبر، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا، اللہ کی چھاؤں میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ اور اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے، پھر اس کی قضا میں قیامت تک عملی نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزے کا اہتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں۔ اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، خصوصی طور پر جمع کیا، یا جمعہ کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے، کھڑے ہو کے دیتے تھے، چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ مفہوم ہے، لفظی ترجمانی مفہوم مدار۔ ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سب یوں ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ تیسری دفعہ، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں، پیچھے تو کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے علیہ السلام، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ اوحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، لا، کہ نہیں۔ اعدو حضر، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی، تو کیا کوئی دشمن مدینے کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، ہم تیاری کریں؟ آپ نے کہا، لا، نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، بھائی یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا، رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز تھا متوجہ کرنے کا، عظمت بٹھانے کا، ہیبت بٹھانے کا، کہ رمضان آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ اس رمضان میں
اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر ہمارے لیے منتخب فرما اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اور اس رمضان کا مطلب ہے جلنا، رمض یرمز، جلنا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی سے لے کر آخر تک۔ رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام طے ہوا رمضان۔ تو اس مہینے کے نام اور روزے میں کیا مطابقت ہے، ان میں جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا، اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پچھلے سال کے جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور ظاہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے، تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں، کبھی حسد، کبھی بغض، کبھی کینہ، کبھی کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے۔ اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے جن مزدوروں نے مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کا کیا، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو سب نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا، رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا، میں اس مزدوری کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو میری درخواست ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ ایک تیاری ہوتی ہے ظاہری جو ہم چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، ایک تیاری وہ ہے جس کے بغیر ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ میرا نبی کا فرمان ہے 4 آدمی ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی تو رمضان کی باقی راتیں تو اس سے ادنا ہیں، کہ 4 اگر قسم کے گناہ چاروں قسم میں ہوں یا ایک قسم میں ہو، بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کا روزہ اس سے معافی نہیں دلا سکے گا۔ توبہ کرنے پر تو کفر معاف ہو جاتا ہے، توبہ کرنے پر تو شرک معاف ہو جاتا ہے، ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا بتاؤں، میرے نبی کا فرمان ہے ما اصر من استغفر وین عاد فی اليوم 70 مرۃ۔ چند دن پہلے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، مولانا بڑی توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، 10-15 دن سے اوپر نہیں گزرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ کا مذاق ہے، میری بخشش نہیں ہوگی۔ دوڑ رونے لگا ٹیلی فون پر۔ تو جب تھوڑا اس کے آنسو روکے تو میں نے اس کا بیٹا تو میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، اور 70 سے مراد 10 7 70 نہیں، عربی میں 70 سے مراد ہوتا بے شمار۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور پھر توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، تو میرے رب کی نظروں میں وہ محبوب ہے، وہ اس کا پیارا ہے، چاہے وہ بار بار توبہ توڑتا ہے لیکن اس کے بعد وہ روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور آخری سانس تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، جب تک گلے کا وہ گھنگرو بند نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے۔ موت نظر آنے لگے پھر کہے یا اللہ میری توبہ، تو وہ قبول نہیں ہے، لیکن اس سے 1 منٹ پہلے اسے پتہ نہ ہو وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ معاف کرتا ہے۔ میں ایک دفعہ جماعت میں گیا نواب شاہ، تو ایک گھر میں بڑے وڈیروں کو اکٹھا کیا، تو آخر میں توبہ کراتا ہوں، کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو اس میں ایک وڈیرا صاحب تھے، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، بڑا ہیوی ویٹ، ان کی آواز سب سے بلند تھی، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری، اور ساتھ رو رہے تھے زار و قطار۔
वाह मेरे रब। ये बयान था ज़ोहर से पहले। वो घर गए हैं और रात को उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। सारी ज़िंदगी नाफरमानी में थी। मुझे लोगों ने बताया कि वो बड़े कोई अच्छा ज़िंदगी का रुख नहीं था, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि उस दिन की उनकी तौबा ने उनको अल्लाह की बारगाह में महबूब बना दिया, मुकर्रब बना दिया। तो मैं सिर्फ 4 बातें हैं मेरे भाई बहनों। एक है मुदमिन खमरिन, जो मुस्तकिल शराबी हो और शराब का आदी हो, उसकी रमज़ान के रोज़े से बख्शिश नहीं होती। आकुल वालिदैहि, जो वालिदैन को पुरज़े पुरज़े कर दे। वालिदैन का ऊंचा बोल कभी कभी बोला जाता है, कभी बदतमीज़ी हो जाती है, इसको नाफरमानी नहीं कहते। जो अपने वालिदैन के दिल के टुकड़े टुकड़े आँख फाड़ने को कहते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने नाफरमानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हुकूक का मतलब किसी चीज़ को फाड़ के पुरज़े पुरज़े कर देना। तो जो माँ बाप को इतना ज़ख्मी करे कि उनकी आहें निकलें, उनके आंसू निकलें, इसकी भी बख्शिश नहीं होगी। तीसरा, जो क़ात और रहम, जो रिश्तेदारों से लड़ता रहता हो, किसी से ना बना के रखे, ना भाई से, ना बहनों से, ना चाचे से, ना मामे से। माँ और बाप की तरफ से जितने रिश्ते हैं वो रिश्ते ज़विल अरहाम कहलाते हैं। जो उन रिश्तों को तोड़ता है और उनसे लड़ता भिड़ता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है, ये सब गंद है, ये सब ऐसे हैं, एक उसकी बख्शिश नहीं होती। और चौथा है अल-मुशाहिन, जो दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ पालता हो, नफ़रत रखता हो, हसद रखता हो। अल-मुशाहिन का लफ्ज़ इन सारी चीज़ों पर है। तो मेरे भाई बहनों, इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा आम है ना, वो आखिरी है। हर आदमी शराबी नहीं है। अल्लाह का फजल है, करोड़ों मुसलमानों ने कभी शराब को देखा भी नहीं है। हर आदमी माँ बाप का नाफरमान नहीं है। हर आदमी अपने रिश्तेदारों से लड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने दिल में किसी न किसी का बुग़्ज़ पाले बैठा है, किसी न किसी की नफ़रत लिए बैठा है, किसी न किसी का हसद लिए बैठा है, किसी पर गुस्सा लिए बैठा है। ये चूँकि इंसान की फितरत है कि वो मनफी चीज़ों की तरफ जल्दी जाता है, नेगेटिविटी की तरफ ऐसे जाता है जैसे पानी ऊपर से नीचे, और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना मुश्किल होता है जैसे नीचे से ऊपर जाना। तो उसमें फिर आदमी फिसल जाता है। एक इस हमारे सोशल मीडिया ने इस तरह नफ़रत फैला दी है, झूठी बातें करके, झूठे उन्वान लगाकर। तो मेरी गुजारिश है सारे बहन भाइयों से, हम रमज़ान की तैयारी करें। क्या तैयारी करें? हम, अल्लाह ना करे कोई शराबी हो, कोई है तो अल्लाह के वास्ते तौबा कर ले। अल्लाह ना करे कि कोई माँ बाप का नाफरमान हो, हैं बहुत से हैं, कोई हैं तो वो तौबा कर लें। अल्लाह ना करे कोई रिश्तेदारों से लड़ता रहता हो, कोई है तो वो तौबा कर लें। मेरा रब ना करे कि हमारे दिलों में मैल हो, हम अपनी मैल को साफ़ कर लें। मेरे नबी ने फरमाया कि ए मेरे बेटे अनस, मेरी एक अजीम शान सुन्नत है, मैं शॉर्टकट करके बता रहा हूँ, अगर तू उस पर काबू पा गया तो तू जन्नत में मेरा साथी बन जाएगा। और वो ये है कि इस दिल को पूरी दुनिया के इंसानों के खोट से पाक करते। लैस फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल। तो इस आखिरी मज़मून पर मैं गुजारिश करता हूँ, अपनी बात भी ख़त्म करता हूँ, कि हम एक दूसरे को मुआफ़ करें। चूँकि हमारा मुल्क तकसीम है बहुत से तबक़ात में, मज़हब के नाम पर भी बेशुमार तबक़ात है और नफ़रत से भरे हुए हैं, सियासत के नाम पर बेशुमार तबक़ात हैं, नफ़रत से भरे हुए हैं, कौम के नाम पर, ज़बान के नाम पर, और बहमी आपस की रंजिशों के नाम पर, छोटी छोटी बातों पर पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ और कई दफ़ा फिरा हूँ। हमारे दिल बहुत ज़्यादा गंद से भरे हुए हैं। तो मैं सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ भाइयों,
اپنے دلوں کو صاف کرو، سب کو معاف کرو۔ میں سب سے پہلے سارے سامعین سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی میرے بھائی بہن کا دل دکھا ہو، چونکہ بولنے والا نبی نہیں ہوتا، بولنے والا انسان ہوتا ہے، اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خطا نہ کرے، یہ ناممکن ہے، صرف وحی کی صفت ہے، خطا سے پاک ہے۔ باقی بڑی سے بڑی کتاب ہو لکھنے والے یا بولنے والے کی زبان ہو، اس سے خطا قبول نکلتا ہے، ہمیں اس کی اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ بہرحال میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو چونکہ کل ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے، ورنہ پرسوں کا تو انشاءاللہ یقینی ہے، تو مجھے آپ سب اللہ کے لیے معاف فرما دیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی بہن کے دل میں کدورت ہو اور میں اس کا سبب بنوں، تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں۔ چونکہ میں ہر وقت بولتا ہوں، میری بات اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، غلط بھی ہو جاتا ہے، صحیح بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اور میں آپ سے کہتا ہوں سب کو معاف کر دیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ، اس نے مجھے کھانے پہ نہیں بلایا، بول چال بند ہو گئی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، بول چال بند ہو گئی، اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں، اس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، بول چال بند ہو گئی، تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ رمضان میں قرآن اترا، اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ سارے ذکر اذکار سوائے جو سنت اذکار ہیں وہ کر کے بس سارا دن آپ قرآن پڑھیں۔ میرے ایک دوست ہیں، میرے ساتھی تھے رائمنڈ میں، مولوی ثناء اللہ صاحب، وہ رمضان میں ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ اب بیمار ہو گئے ہیں تو 3 دن میں کرتے ہیں، ان کا سارے سال کا معمول ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اب کافی بیمار ہیں، اب پتہ نہیں ان کی کیا صورت حال ہے، بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا عام معمول تھا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ قرآن ختم۔ تو ہم باقی نفلی عبادات، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، سارا کچھ کریں، لیکن ایک تراویح کا اہتمام کریں کہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، حسد نہ کریں، بغض نہ رکھیں، ماں باپ سے ناراضگی نہ ہو، شراب سے دوری ہو، یہ چند چیزیں ہیں۔ اور اس وقت ہم ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں جو کہ ایک وبائی مرض کی شکل میں پوری دنیا پہ چھا گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے سے بھی چھوٹے جراثیم کے ذریعے اللہ نے پوری کائنات کو ہلا کے دکھا دیا ہے کہ رب السماوات والارض فاصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ کیا چیلنج ہے اس لفظ میں، اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے مقابلے میں آنے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے طاقتوں کو جھکا دیا اور ان کے ناک زمین پہ رگڑوا دیے۔ تو اس وقت نا ہمارے مالدار لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ کئی میرے دوستوں نے بتایا کہ اربوں روپے کا مال تیار کیا چونکہ ہمارا سیزن تھا اور وہ سٹاک ہو گیا، سارا پیسہ اس میں پڑا ہوا ہے، خریدار کوئی نہیں ہے، ادھار بھی کوئی نہیں لیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ ہمارے غریب لوگ، دہاڑی دار اور روزانہ کی محنت کرنے والے، ریڑھی والے، چھاپڑی والے، سائیکل پہ پھیری لگانے والے، اور اپنی کدال لے کر چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی کام پر لے جائے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی زکوٰۃ جتنی آپ نکال سکتے ہیں ان غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ چونکہ ایک لاک ڈاؤن کی شکل بنی ہوئی ہے تو احتیاط سے چلنا پھرنے کی تو اجازت ہے، گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ اس وقت زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار وہ طبقہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں اور چولہے نہیں جل رہے، چونکہ روز کی تازہ کھاتے تھے۔ اس وقت ہمارے غریب بہن بھائی
وہ سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ کھول دو اپنے تجوریوں کے دروازے، وہ اللہ کے نام پہ دو۔ اس وقت آپ کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ساری کی ساری ان کو جاتی، کھانے بنا بنا کے بھیجو، راشن کے پیکٹ بنا کے بھیجو۔ یہ اس وقت آپ کی نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ تو ویسی فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رمضان میں زندہ بھی رکھے اور اس کے آداب کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق دے۔